آج جو صحابی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سیدہ عاتقہ بنت زید ہیں۔ سیدہ عاتقہ بنت زید، ان کے بھائی کا نام سعید بن زید تھا، جو ان 10 صحابہ کرام میں سے تھے جو عشرہ مبشرہ میں تھے، اور سیدنا عمر بن خطاب اس کے باپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سیدہ عاتقہ نہایت حسین و جمیل اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا اور دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو سیدہ عاتقہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے اسلام کو سیکھ سکیں۔ سیدہ عاتقہ بڑی فصیح و بلیغ شاعرہ تھیں، بلکہ انہیں عرب شعراء میں بہت بلند مقام حاصل تھا اور مرثیہ کہنے میں انہیں بہت بڑی مہارت تھی۔ سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن ابی بکر نے جب انہیں دیکھا تو ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا اور ان کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ جب شادی کے بعد سیدہ عاتقہ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر کے گھر آئیں تو اکثر اوقات گھر ہی رہتے۔ غزوات میں حاضری میں بھی قدرے کم ہو گئی، نماز کے اوقات میں حاضری کی بھی پہلے جیسی تیزی نہ رہی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑی شدت سے محسوس کیا اور آپ نے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیوی کو طلاق دے کر مکمل طور پر اپنے دین کی طرف لوٹ آئے اور پہلے کی طرح غزوات میں دلچسپی کا مظاہرہ کرے۔ سیدنا عبداللہ کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا، ایک طرف بیوی اور دوسری طرف اپنا باپ تھا، تو انہوں نے باپ کا احترام کرتے ہوئے ان کے حکم کی پیروی کی۔ لیکن ایک دفعہ جب حضرت ابو بکر صدیق تہجد کی ادا کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے، جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی زبان سے یہ اشعار سنے کہ وہ اپنی بیوی کی یاد میں کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، جس پہ وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی غلام بھی ایک آزاد کر دی۔ اور سیدنا عبداللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شدید قلبی تعلق بنا رکھا تھا اور ایک باغ ان کو اس شرط پر تحفے میں دیا تھا کہ وہ اس کی وفات کے بعد کسی شخص سے شادی نہیں کریں گی۔ دونوں میاں بیوی بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ طائف کے لیے روانہ ہوئے، دوران جنگ انہیں تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے، جس کا بی بی عاتقہ کو بہت غم ہوا اور انہوں نے بہت مرثیے کہے۔ جب سیدہ عاتقہ عدت کی دوران میں مسلسل روتی رہیں، جب انہوں نے عدت پوری کر لی تو سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی بکر نے اسے باغ اس شرط پر دیا ہے کہ وہ اس کے بعد کسی سے شادی نہ کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم کسی سے فتویٰ لے لو، جس پر انہوں نے حضرت علی سے فتویٰ لیا اور انہوں نے کہا کہ تم باغ عبداللہ بن ابی بکر کے خاندان کو واپس کر دو اور پھر جس سے چاہے شادی کر لو۔ انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کی دیے ہوئے فتویٰ پر عمل کیا اور سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی۔ اور جب ایک مجوسی نے سیدنا عمر بن خطاب پر اپنے زہر میں بھگوئے خنجر سے وار کیا جس سے وہ وفات پا گئے، تو سیدہ عاتقہ نے ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہوئے بہت سے اشعار کہے اور ایک دفعہ پھر وہ کافی غم سے دو چار ہوئیں۔ سیدنا عاتقہ نے اپنی عدت کا عرصہ سوگ میں گزارا۔ جب سیدنا زبیر بن عوام کو معلوم ہوا کہ سیدہ عاتقہ کی عدت پوری ہو چکی ہے تو انہوں نے ان کی شادی کا پیغام دیا اور جسے انہوں نے منظور کر لیا اور وہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئیں۔ سیدنا زبیر عوام بڑی غصے کے تیز تھے۔ سیدہ عاتقہ جسمانی طور پر فربہ تھیں۔ سیدنا زبیر بن عوام نے انہیں حکم دیا کہ وہ مسجد نہ جایا کریں اور سیدنا عاتقہ نے انہیں کہا کہ مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گی جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھتی رہی ہوں، جس پر سیدنا زبیر نے فرمایا یہ بات ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ سیدنا زبیر نماز فجر کے لیے وضو کر کے جلدی اٹھے ایک دفعہ اور گھر سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے سیدہ عاتقہ کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے سیدہ عاتقہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بڑا گہرا اندھیرا تھا۔ جب سیدہ عاتقہ ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے اپنی بیوی کے سیدہ عاتقہ کی گردن پر ہاتھ مارا اور تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ عاتقہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس گھر آ گئیں۔ جب سیدنا زبیر نماز پڑھ کے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آج آپ نماز پہ نہیں گئیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ لوگوں میں فتنہ فساد غالب آ چکا ہے اور میرا گھر میں نماز پڑھنا ہی میرے لیے بہتر ہے، جس پہ سیدنا زبیر خوش ہو گئے۔ جنگ جمل میں سیدنا زبیر بن عوام سیدنا امیر معاویہ کی طرفداری میں شریک ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے سیدنا علی کی بات سنی تو اس جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ میدان میں ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ابن جرموز نے انہیں دیکھ لیا اور نماز کی حالت میں انہیں قتل کر دیا اور جس سے وہ بھی شہید ہو گئے اور سیدنا علی نے اس بات کو سخت ناپسند کیا۔ جب سیدنا عاتقہ نے عدت پوری کر لی اور سیدنا علی بن ابی طالب نے نکاح کا پیشکش کی تو سیدنا عاتقہ نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، میں آپ کی زندگی کے لیے دعا کہوں، آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لیے مفید ہے۔ میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی ہے وہ جلدی ہی زندگی کی بازی ہار گیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ زندہ رہیں۔ یہ بیان سیدنا کیونکہ مشہور
مشہور ہو گیا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس کو شہادت کی تمنا ہے وہ عاتقہ سے شادی کر لے. لیکن جب سیدنا حسین بن علی نے اس مقولے کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک مت ہے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. اس طرح وہ سیدہ عاتقہ کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے اور سیدنا حسین بن علی بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے. یہ اتفاق تھا، اور اپنے خاوند سیدنا حسین بن علی کی شہادت کا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں میں ہی دیکھا، آنکھوں کے ساتھ ہی دیکھا. اور یکی بعد دیگرے جب ان کے شوہر شہید ہو گئے تو پھر ان کو مروان بن حکم نے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور پوری زندگی کسی اور سے شادی نہ کی، یہاں تک کہ وفات پا گئیں. اور سیدنا حسین کی شہادت کے بعد سیدہ عاتقہ نے اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کی، اور وہ اپنے گھر سے کسی خاص ضروری کام کے بغیر باہر نہ نکلتی اور زندگی بھر عبادت میں مصروف رہیں. اور جس نے بھی ان کو شادی کی پیشکش کی انہوں نے صاف انکار کر دیا اور دنیا اور اس کی مال و دولت اور طیب و زینت سے قطعی طور پر بے رغبتی اختیار کر لی.